ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ کے کچھ فضائل اور زکوٰۃ کے متعلق چند احکامات۔ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند چیزوں کو بیان فرمایا یہ اراکین اسلام ہیں، یہ ارکان ہے اسلام کے بنیادی، اور ان کی مثال ستونوں کی سی ہے۔ اسلام کی ساری عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اہم العبادات نماز ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اقرار عبدیت کے بعد سب سے بڑی حاضری نماز کی حاضری ہے۔ ہماری یہ حاضری آبرو مندانہ حاضری ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور ہر وقت جب بھی نماز کا ٹائم ہو ہم اپنے قدموں سے جواب دیں اس کا۔ اذان کے جواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زبانی جواب جو اذان کے کلمات کو دہرایا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے واجب، وہ سنت ہے، اور ایک واجب ہے پاؤں سے جواب دینا، اللہ کی بارگاہ کی طرف، دربار کی طرف چل کر آنا۔ یہ اصل حاضری ہے اور یہ واجب جواب ہے، یہ جواب دینا چاہیے۔ اور اہم العبادات ہے نماز۔ اللہ پاک نے جا بجا مختلف اوقات میں تھوڑے تھوڑے وقت کے فاصلے پر اللہ رب العزت نے نماز کو فرض فرمایا ہے کہ بندے کو حاجات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، تو اللہ پاک نے چند لمحات کے بعد اور نماز رکھ دی، پھر اور نماز رکھ دی۔ اس طرح پانچوں نمازوں کی اللہ نے ترتیب بنائی ہے، دن کی ضروریات الگ، رات کی ضروریات الگ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہاری حاضری ہے، بار بار میری بارگاہ میں حاضر ہوو اور اپنی حاجات و ضروریات کا میرے سامنے اظہار کرو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں۔ اور جب ضرورتیں مانگتے رہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں طلبگار بن کر بیٹھے، تو اللہ پاک نے مالا مال فرما دیا، صاحب جائیداد بنا دیا، کسی کو اللہ پاک نے صاحب ثروت بنا دیا، دولت عطا فرما دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب دوسری میری بارگاہ کی ایک مالی روحانی حاضری اور ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب لے آؤ اور اپنے مال میں سے نکالو، اپنے غریبوں کو دو، اپنے مال میں سے نکالو، اپنے رشتہ داروں کو دو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ متعین فرمایا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی اولاد کا جو حصہ تھا اس کو ختم کر دیا کہ یہ اوساخ الناس ہے، ہاتھوں کا میل کچیل ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو وہ میرے خاندان کی شایان نشان نہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کو بھی سامنے رکھتے تو کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا یہ اپنے خاندان اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنا دی ہے۔ فرمایا یہ وہم نہ ہو، آل رسول کو، ہاشمیوں کو تو سرے سے دینی ہی نہیں ہے زکوٰۃ۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے اپنے علاقوں میں سے جمع کرو اور اپنے اپنے علاقوں کے فقراء میں تقسیم کرو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے علاقے کے غریبوں کو دو، اگر کوئی باہر سے آیا ہے تو اس کو بھی دو۔ یہ ہمارا خیال غلط ہے کہ بابا ہمارے پاس مال ہے تو جو ہمارے اپنے آئیں گے تو ہم ان کو دیں گے، ہمارے ہاں بہت غریب ہیں، ہمارے ہاں بہت مدارس ہیں، لہٰذا ہم اپنوں کو دیں گے، باقی بچے گا تو کچھ تمہیں دیں گے بعد میں آنا۔ یہ انتہائی غلط قسم کی بات ہے۔
اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے اور جو ہمیں نبی عطا فرمایا، ہمارے نبی کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، ہمارا دین اور شریعت عالمی شریعت ہے، تو دین اسلام نے پورے عالم کے مستحقین کو سامنے رکھا ہے۔ دین کا جو بھی مسئلہ ہے وہ بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے، وہ صرف محدود مقام کے لیے نہیں، وہ ہر جگہ کے لیے ہے۔ آپ کے پاس کوئی غریب آیا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مستحق خیرات و صدقات و زکوٰۃ ہے، تو آپ اس کو مال دیں اپنا۔ اور اسی طرح بعض حضرات تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم مدرسے والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم غریب بہت ہیں بھی، وہاں بھی تو یتیم مسکین اور غریب بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ کو دوہرا ثواب ہو رہا ہے۔ دوہرا ثواب کیسے کہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علوم نبوت کی اشاعت و تبلیغ اور اس کے تحفظ کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ آپ نے علوم نبوت کا تحفظ کیا ہے، آپ کو اس کا ثواب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور وسعت نظری کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالا جائے، سب کو دی جائے، فقیر فقراء کو بھی، مساکین کو بھی، اپنی قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو بھی دیا جائے، اور باہر سے کوئی آ گیا ہے تو اس کو بھی دیا جائے، اس کو بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے۔ اس میں زکوٰۃ میں ایک حکمت یہ بھی ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولتیں مالداروں کے درمیان چکر کاٹتی رہیں، بزنس مین کے گھروں کے دورے کرتی رہیں، آپ کا بینک بیلنس بھرا رہے اور غریب بھوکا رہے، فرمایا مسلمان کی شان نہیں۔ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دولت کو پانی سے تشبیہ دی ہے، دنیا کی زندگی مال و متاع کو پانی سے تشبیہ دی گئی۔ پانی چلتا رہے تو پاک رہتا ہے، اگر ٹھہر جائے تو اس میں بدبو پھیل جاتی ہے، تو وہ گندا ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر استعمال کے قابل نہیں رہتا، نہ پیا جاتا ہے، نہ اس سے وضو ہوتا ہے، نہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کو جاری رکھو تاکہ اس میں ناپاکی نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض فرمائی، جس طرح نماز فرض ہے اور نماز کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے سنن و نوافل بھی ساتھ رکھی ہیں کہ فرائض میں کمی ہوگی تو آپ کی نفلوں سے پوری ہو جائے گی۔ زکوٰۃ فرض ہے تو نفلی صدقات بھی اللہ نے رکھے ہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنی ضرورتوں سے بچا کر غریب غربا اور فقراء کو دیتے رہو، تاکہ آپ کا یہ مال وہاں چلتا رہے اور پاکیزہ رہے، اور آپ کی زکوٰۃ میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ کا حق 100% کون کہہ سکتا ہے میں نے ادا کر دیا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ 70 نوافل جو ہیں وہ ایک فرض کے برابر ہوتی ہیں، 70 نوافل ایک فرض کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ تو جب نوافل فرائض کی کمی کو 70 نوافل پورا کرتی ہیں تو پھر ہمارے زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اس میں بھی کمی رہ گئی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے کتنی صدقات کی ضرورت ہے۔ ہر وقت کا صدقہ رکھو، ہر دن کا صدقہ رکھو۔ آج کل باطل نے اپنے چندے رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے مال کو چلایا ہوا ہے، ان کا قادیانیوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کا اطفال الاحمدیہ چندہ شروع ہو جاتا ہے، اسلام وظیفے دیتا ہے بچوں کو، وہ لینا شروع کرتے ہیں، ان سے شروع کریں گے۔ 15 سال کے بعد غلام الاحمدیہ ان کا چندہ ہے، عورتوں کا الگ چندہ ہے لجنا،
ان کے چھوٹے چھوٹے پروگرام اور دروس کے لیے الگ چندہ، تو وہ اتنی نکال رہے ہیں، اور اپنے جو ان کے پیشوا ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے مال کا آڈٹ کراتے ہیں کہ یہ سارے چندے ہمارے نکلے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ سارے چندے دیے ہوئے ہیں۔ باطل نے اس قدر نظام بنایا ہے، اور ہمارا نظام اقتناز کا نظام ہے، خزانہ کرو، ذخیرہ کرو، جمع کرو، زمینیں خریدو، کارخانے بناؤ، بس اسی میں دن رات مصروف ہیں، اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج نہیں۔ تو یہ مزاج بنانا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اور اپنی زکوٰۃ متقی آدمی کو دو۔ زکوٰۃ دے رہے ہو، کافروں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، مسلمانوں پر زکوٰۃ لگے گی۔ مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو تو اس پر واجب، اور دوسرے مسلمان غریب مستحق کو زکوٰۃ ادا کرے، اور خصوصاً ایسے آدمی کو تلاش کریں جو صوم و صلات کا پابند ہو، دیندار آدمی ہو، تاکہ اس کی کمر کچھ سیدھی ہو، عبادت کرے، آپ کو ثواب ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں انبیاء کے بعد علماء کو سب سے زیادہ اپنے مال کا حقدار سمجھتا ہوں، اور میں اپنے سارے مال کے جو حقوق واجبہ ہیں، لازمہ ہیں، ان کا مستحق علماء کو سمجھتا ہوں، اور انہی کو دیتا ہوں۔ جب ان کو ہم دنیا کے معاملات اور مصروفیات سے فارغ کر دیں گے تو یہ دل لگی کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ ذرا تعصب کی اینک کو اتار کر دیکھو، یہاں بھی کوئی مستحق ہوتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ زکوٰۃ کی ایک فضیلت کو میں بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وعن عمرو بن مرۃ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل من قضاعہ، فرمایا کہ قبیلہ بنو قضاع کا ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، انی شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلیت الصلوات الخمس، میں 5 نمازیں ادا کرتا ہوں۔ وصمت رمضان وقمتہ، اور رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں رات کو۔ وآتیت الزکاۃ، اور میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، فرمایا جو آدمی یہ اعمال کرتا رہا حتیٰ کہ اس پر موت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء کے اندر قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، یعنی اس کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اس کا حشر دن قیامت کے صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ تو کون کہتا ہے کہ میرا حشر صدیقین اور شہداء میں نہ ہو؟ بہرحال عزیزو، ہمارے معاشرے میں تقریباً 90% لوگ اپنے مالی معاملات میں بے احتیاط ہیں، نہ کچھ ان کو پتا ہے کہ میں کتنی کما رہا ہوں، کتنی آ رہا ہے، اور نہ کوئی سالانہ آڈٹ ہے بجٹ کا۔ ہاں، اس معاملے میں گوشوارہ تیار ہوگا اور پوری چیکنگ بیلنس ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ اپنے ملازمین کو، اپنے مینیجروں کو بلایا جائے گا کہ یہاں آؤ، حساب کتاب دو، کتنی آیا، کتنی گیا، کیا بچت ہے، کیا لاگت ہے، تو ساری چیزوں کا آڈٹ ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو صرف شریعت کے نے جو حقوق لازم کیے ہیں ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ نظام نہیں بنایا جائے گا کہ زکوٰۃ کتنی ہے میرے اوپر اور میں نے کیا ادا کی ہوئی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، نیت کے ساتھ ادا کرنی پڑتی ہے۔ بغیر نیت کے آپ ٹکے دیتے رہے فقیروں کو اور بعد میں اس کو زکوٰۃ میں شامل کر لیا، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ جب تک زکوٰۃ کی نیت نہ ہو،
نیت کرو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ آپ کے صدقات ہوں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ ثواب ہو جائے گا لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیزو، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام، اور صحیح والے جو علماء ہیں، اچھے علماء ہمارے بزرگ ہیں، ان کے خدمت میں آپ حاضر ہوں، اہلیت بھی رکھتے ہوں، خالی داڑھی سفید ہونے سے بزرگ نہیں ہوتے، اہلیت بھی ہو، علمی لیاقت و صلاحیت بھی ہو ان کے اندر، ان کے پاس آپ جائیں، اپنے پورے مالی معاملات رکھیں اور ان کو کہیں کہ یہ ہے ہمارا مال، اس کے متعلق جو احکامات ہیں آپ ہمیں بتائیں، سرے تسلیم خم ہیں، ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا، نماز تمہیں آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ اللہ کے دروازے تک تمہیں پہنچا دیتا ہے، اور زکوٰۃ، فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ، زکوٰۃ ایک پل ہے، پل، ایک طرف سے دوسرے راستے تک ملانے والی پل ہوتی ہے نا، فرمایا یہ مضبوط ترین پل ہے جو بندے کو خدا سے ملاتی ہے، الزکوٰۃ قنطرۃ۔ تو زکوٰۃ ہمارا ذخیرہ ہے، ہمارے اگر سارے مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، پاکستان کی عوام جتنی مالدار ہے تو شاید کہ ہمارے ملک میں ایک بھی گلی کوچوں میں پھرنے والے فقیر ہمیں نظر نہیں آئیں گے، بھکاری ختم ہو جائیں گے۔ مسلمان کی ذلت کے اسباب جہاں اور ہیں، وہاں ذلت کا ایک بہت بڑا سبب یہ گداگری ہے، یہ فقیری، یہ والی فقیری، بھکاری ہونا، یہ مسلمان کی ذلت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑی ذلت ہے کہ خدا کے دروازے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب تو کیا کہیں، مسجد کے ممبر سے لے کر ایوان سلطنت تک، اور چھوٹے سے محلے اور قصبے سے لے کر بڑے سے بڑے شہروں تک سارے بھکاری ہی بھکاری نظر آتے ہیں۔ فیصلہ خود کریں ہم کہ ہم مسلمان صحیح معنی میں ہیں یا ہم بھٹکے ہوئے اور گرے ہوئے مسلمان ہیں۔ تو بہرحال اچھے لوگ جو ہیں وہ مسجد کے ممبر کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے دین کے جو راستے ہیں، اللہ کے دین کے طریقے اور سبل اور راستے وہ بندوں کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ان راستوں پر لگاؤ، یہ صحیح والے راستے ہیں، یہ غلط راستے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی ہر قسم کی طمع اور لالچ سے بالا تر ہو کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔